کی ذمہ. نمبر 4 مالی معاملات کی ذمہ داری. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں اونٹ ذبح کر کے کھانا بھی پکا رہے ہیں, ستو بھی گول رہے ہیں, حفاظت کے لیے بھی تیار ہیں, اذان بھی دے رہے ہیں, نماز کی اطلاع دے رہے ہیں, اور فائنانس کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ہمارا حال کیا, ایک کام کریں تو دوسرا نہیں کر سکتے, اور پھر کیا ہے, غلام ہیں, مگر آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی ہیں. عبداللہ الحوزنی کہتے ہیں کہ میں نے حلب میں, حلب کہاں ہے, الیپو کہاں ہے, سیریا میں, حلب تو تباہ ہو چکا ہے اور ہمیں حلب کا نہیں پتا, شام میں ہے. یس, میں نے حلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور پوچھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے بارے میں بتائیں, ان کی کیا کیفیت تھی. انہوں نے کہا آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ میرے سپرد ہوتا تھا, وہ میرے پاس ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر وفات تک میں اس میں تصرف کرتا رہا, یعنی میرے ہاتھ سے وہ آگے خرچ ہوتا تھا. کتنا ٹرسٹ تھا, کیسی امانت تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا. آپ نے جابر سے فرمایا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ کو معلوم ہے نا وہ اونٹ ان کو بہت تنگ کر رہا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر بخاری کا پہلا حصہ پڑھا ہو تو اس میں یہ واقعہ کافی تفصیل سے آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرام دینے کے لیے کہا کہ اونٹ مجھے بیچ دو, حالانکہ وہ کسی کام کا اونٹ نہیں تھا. سارا راستہ اس نے جابر کو پریشان کیا. اب دیکھیے کہ ہم اگر کوئی چیز خریدنا چاہیں گے تو کون سی خریدیں گے, اور اگر کسی کے پاس کوئی اس قسم کی چیز ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو, ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں, کسی کے لیے سہولت پیدا کریں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی میں اس کو خرید لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے حضرت جابر سے, اور میں دوسرے دن صبح پہنچا. پھر ہم مسجد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے. آپ نے دریافت فرمایا کیا تم ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. پھر فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو. سفر سے واپسی پر کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں اندر گیا اور نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دیں. انہوں نے ایک اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول کر دی, جھکتی ہوئی تول کر دی, زیادہ دی. اس سے صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے نا کہ دینے کے معاملے میں کیسے تھے, کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ رہ جائے, دوسرے کو چلا جائے تو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح صدقات اکٹھے کرنے کی ذمہ داری بھی تھی ان کی, یعنی فائنینشیل میٹرز جس قسم کے بھی تھے ان کی نگرانی آپ کر رہے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ سنایا, پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی واعظ و نصیحت کی. آپ نے ان سے صدقات کرنے کے لیے کہا. کس سے؟ عورتوں سے. چنانچہ عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں چھلے وغیرہ اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کی. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلال کے ساتھ ہی گھر تشریف لائے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں, یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مردوں کی صفوں سے عید کے موقع پر نکل کر عورتوں کی طرف گئے. بلال ساتھ تھے. اس خیال سے کہ عورتوں کو خطبہ پوری طرح نہیں سنائی دیا ہوگا تو آپ نے ان کو علیحدہ بھی نصیحت کی اور انہیں صدقے کا حکم دیا. جب بات سنا تو کوئی عورت اپنی بالی اتار رہی تھی اور کوئی انگوٹھی ڈال رہی تھی, اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں وہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے. اور بلال رضی اللہ عنہ کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, آخر تک. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو جو ان چیزوں پر عہد لیا گیا تھا, جس میں آتا ہے زنا نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, اور بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی, اور اسی طرح کچھ اور چیزیں. تو ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں. ان کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں بولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدقے کا حکم دیا, عورتیں صدقہ کرنے لگی. بلال نے اپنا کپڑا پھیلایا اور کہا ہلم لکن فداء ابی و امی, لاؤ یعنی اپنا صدقہ رکھو, میرے ماں باپ فدا ہو تم پر. یعنی ان کو بھی دعا دے رہے ہیں کہ جو اپنا صدقہ ڈال رہے ہیں.
یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی عاجزی ہے اور کتنی دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے اور کتنا یہ محبت کا جملہ ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کرو اللہ کے راستے میں نیک کام. چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی. پھر اسی طرح مال تقسیم کرنے میں بھی، اکٹھا کرنے میں بھی، اور پھر اس کے بعد تقسیم کرنے میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. جابر کہتے ہیں کہ مقام جعرانہ پر، جعرانہ کہاں ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ کے پاس ہے، مدینہ کے؟ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. جعرانہ جو ہے وہ مکہ کے قریب ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے سوا سب عمروں کی احرام پہنا تھا. جی اس دفعہ الحمدللہ میں نے بھی جعرانہ سے جا کر دوبارہ عمرہ کیا. مجھے یہ شوق تھا کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عمرے کیے تو یہاں جانا چاہیے. عام طور پر لوگ مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں نا، تو جعرانہ بھی میقات ہے. ٹھیک ہے، جعرانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ جنگ حنین سے لوٹے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. وہ پکڑی ہوئی کس نے تھی؟ حضرت بلال نے. کٹھی بھی وہ کر رہے ہیں اور دلوا بھی وہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا اس خزانچی کا اجر و ثواب، جو حق کے ساتھ کٹھا کرتا ہے اور حق کے ساتھ دے دیتا ہے، اس کو کتنا اجر ہوتا ہے؟ اتنا ہی. وہ سب کچھ جو گیا اس کے ہاتھ سے اتنا صدقے کا اجر. یعنی اس محنت پر اتنا بڑا اجر ہے. اگر امانت کے ساتھ کوئی اس کو صحیح حق کے ساتھ ادا کرے، جس کام کے لیے لیا اسی کام میں اس کو لگائے، خیانت نہ ہو، ورنہ پکڑ بھی بہت بڑی ہے. بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غربت سے نہ ڈرا کرو، یعنی خوب دل بھر کے دیا کرو. ساتھ ساتھ آپ نصیحت بھی فرماتے تھے. پانچویں چیز جو بلال پر ذمہ داری ہے وہ ہے اعلان کرنے کی. مختلف مواقع پر آپ ان کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں اعلان کرو، یعنی اناؤنسمنٹس کرو. ان کی آواز بلند ہوگی اور ان کا انداز آپ کو پسند ہوگا، تو بہرحال آپ مختلف مواقع پر فرماتے کہ تم جا کر اعلان کرو. غنیمت کی تقسیم سے پہلے اعلان کی ذمہ داری. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غنیمت حاصل ہوتی تو بلال کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں میں اعلان کرتے کہ وہ اپنی اپنی غنیمتیں لے آئیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنگ کے بعد اگر کچھ بھی کسی کے ہاتھ آیا ہے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. کیا کرنا ہوتا تھا؟ اس کو بیت المال میں جمع کرانا ہوتا، یعنی ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوتا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حصے نکال کر اور لوگوں میں فقراء، مساکین اور جو جنگ میں حصہ لیتے تھے ان میں اس کو تقسیم کیا کرتے تھے. تو آپ نے اعلان کیا کروایا تھا ایک موقع پر کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، یعنی سوئی دھاگا بھی ہے تو وہ بھی لا کے جمع کرا دے، اپنے پاس نہ رکھے ورنہ وہ بھی اس کے لیے آگ کا ہوگا. جوتی کا تسمہ بھی نہ ہو کسی کے پاس. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس سارے غنائم اکٹھے ہو جاتے پھر آپ اس میں سے خمس نکالتے، پانچواں حصہ نکال کر باقی کو تقسیم کر دیتے. تو ایک آدمی ایک بار اعلان کے بعد جب تقسیم شروع ہو گئی تو بالوں سے بنی ہوئی ایک لگام لے کر آیا. لگام کیا ہوتی ہے؟ جس سے رینج ہوتی، گھوڑے وغیرہ کو باندھتے. اس نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ غنیمت میں ملی تھی. آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے بلال کا اعلان سنا تھا؟ بلال جب اناؤنس کر رہے تھے تو اس وقت سنا تھا؟ آپ نے 3 بار پوچھا تو اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا تو اس وقت تجھے یہ لانے میں کیا چیز رکاوٹ تھی؟ اس وقت کیوں نہیں جمع کرایا؟ تو اس نے آپ سے معذرت کی، مگر آپ نے فرمایا اب اسے اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن لے کر آنا، میں اسے تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا. اور یہ اس لیے آپ نے اتنی سخت بات کی تاکہ سب لوگ سبق لے، تعلیم کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ آئندہ کوئی اس معاملے میں خیانت نہ کرے. حالانکہ کیا ایک رسی تھی بالوں کی بٹی ہوئی، کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس وقت نہیں اٹھا وہ شخص جب اٹھنے کا ٹائم تھا، جب جمع کرانے کا. تو اللہ کا کوئی مال جب کوئی کسی کے بھی حوالے کرے نا کہ یہ فلاں جگہ جمع کرا دیں، یہ دے دیں، اس کو اپنے پاس نہ رکھے، جتنا جلد ہو اس کو حقداروں تک پہنچ جائے. پھر غزوات میں اہم اعلانات کی ذمہ داری بھی حضرت بلال کی تھی. غزوے میں ایک شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی، اگر آپ کو معلوم ہو اس واقعہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ اس دین کی خدمت فاسق و فاجر آدمی سے بھی لے لیتا ہے. فاسق اور فاجر بھی دین کی خدمت کر دیتا ہے کبھی،
یعنی یہ شخص اس غزوے میں شریک تھا، لڑائی کر رہا تھا، لیکن اس کی نیت بہت صاف نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا، اس شخص نے تو خودکشی کر لی تھی، لیکن دوسرا ایک شخص جو تھا اس نے چادر چرا لی تھی، تو اس کو بھی تیر لگا. اور تو لوگوں نے کہا شہید. تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں نہیں معلوم اس نے جو مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی ہے اس کے اوپر آگ کی طرح چھائی ہوئی ہے. تو مال غنیمت میں اللہ کے مال میں سے خیانت کرنا جو ہے وہ معمولی چیز نہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور بڑی اہم سیکھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان دین کی خدمت میں تو بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے کام کرنے میں، ادھر درس دے رہا ہے، ادھر لیکچر دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو انسان کو بڑا خیال آ جاتا ہے میں دوسروں سے بہتر ہو گیا ہوں. نیور. کیونکہ جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے تو ان باقی چیزوں سے بھی پھر فائدہ نہیں پہنچے گا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو بعض اوقات انسان بظاہر نیکی کے بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا ایمان، اس کا نفاق، اس کا تقوی، اس کی خرابی من کی، وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو قد افلح من زکاہا. کنٹینیوسلی کوشش کرنی چاہیے کہ خراب چیزوں کی جگہ اچھی چیزیں آتی جائیں، سوچ میں بھی، زبان میں بھی، رویے میں بھی. اسی لیے بار بار میں سٹریس کرتی ہوں کہ ہم سب عمل کے نقطے یا موتی چن کے لے جائیں اور وہ اپنے اوپر ٹانکیں تاکہ اللہ کی نگاہ میں ہم خوبصورت نظر آئیں. پھر اسی طرح آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ لوگوں کو خاموش کرائیں، یعنی خاموش کرانے کی ذمہ داری بھی تھی خطبے کے لیے. جی بلال بن رباح سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح کو بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال لوگوں کو چپ کراؤ. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر نظر رحمت فرمائی ہے. مزدلفہ میں کس کس کو رکنے کا اتفاق ہوا؟ وہ رات کبھی بھولی آپ کو؟ وہ رات نہیں بھولتی. حج کا ایک بہت ہی انوکھا اور یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ سب کو کھلے آسمان کے تلے لیٹنا ہوتا ہے، زمین کے اوپر. اور اتنی سی اگر کوئی میٹرس یا کوئی بچھانے کی چیز ہو تو اتنی جگہ آتی ہے، لاکھوں لوگ ایک میدان میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو بس تھوڑی بہت ہی جگہ ملتی ہے. اور یعنی واقعی قبر انسان کو یاد آ جاتی ہے. اب تو خیر بہت روشنی ہو گئی ہے، کافی سال پہلے جب ہم نے حج کیا تھا تو اس وقت اتنی لائٹس نہیں تھی، تو مجھے وہ یاد ہے کہ وہ رات بڑی اندھیری سی رات تھی اور آسمان کے ستارے، اور تو بہت ہی عجیب منظر تھا. عام طور پہ لوگوں کے پاس ایک چھوٹی سی چٹائی یا کوئی چادر یا کوئی چھوٹی سی چیز رکھتے ہیں کیونکہ وہ اتنا سامان اٹھا کے چلا بھی نہیں جاتا ہے کہ لوگ عرفات سے پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں واپسی پہ، اور پھر مزدلفہ، اور وہاں سے پیدل جب رات کو کنکریاں مار کے اور پھر پیدل آگے حرم میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ 20-20 کلومیٹر بعض اوقات واک ہو جاتی ہے. خیر جو لوگ میراتھن کرتے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے. تو بہرحال تو وہاں پر جب لوگ مزدلفہ میں تھے تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو چپ کراؤ. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر نظر رحمت فرمائی ہے، تو تم میں سے برائیاں کرنے والوں کو تمہارے نیکوکاروں کے لیے بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکیاں کرنے والوں نے جو مانگا ان کو دے دیا ہے. اللہ کا نام لے کر اب چل پڑو. پھر اسی طرح عرفات میں بھی جب آپ نے وقوف کیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو آپ نے فرمایا بلال لوگوں کو خاموش کراؤ میرے لیے. بلال کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. تو لوگ خاموش ہو گئے، یعنی لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. اللہ اکبر. جب حج پہ جائیں نا تو یہ نیت بھی کر کے کہ یا اللہ جن جن چیزوں میں ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں وہ بھی تو ہماری پوری کر دے، ہمیں نمازوں کا شوق دے دے، ہمیں نوافل کا شوق دے دے، ہمیں نیکیوں کا شوق دے دے. جو اپنے اندر کمی دیکھے نا وہ لکھتے جائے سال بھر، جب اللہ حج کی توفیق دے تو جا کے ایک ایک چیز کے بارے میں دعا مانگے کہ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور کر دے. بہرحال پس عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان سب کے لیے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قلبی تعلق تھا بلال رضی اللہ عنہ سے. آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی
اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ان کی غلطی سے بھی درگزر کیا تھا، اور ان کی غلطی کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو سفر کر رہے تھے. لوگوں میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمارے ساتھ پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا ہی نہیں، اب ہم چل چل کے تھک گئے، تھوڑا سا آرام کر لیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ، کیونکہ اگر ساری رات انسان جاگ رہا ہو تو آخری حصے میں بہت زبردست نیند آتی ہے. اس پر بلال بولے، میں سب کو جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے. بلال نے بھی اپنی پیٹھ سواری کے ساتھ لگا لی، لیٹے نہیں بیٹھے رہے. ان کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا، یعنی اوپر کا. آپ نے فرمایا، اے بلال، جو تو نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ بولے، آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے تم پر واپس کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی سویا ہوا انسان اللہ کے اذن سے ہی دوبارہ اٹھتا ہے. اے بلال، اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے آذان دو. پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. تو اس میں بھی ایک حکمت تھی نا کہ بعض اوقات انسان جان بوجھ کے نہیں، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی. بعض اوقات کسی دوا کی وجہ سے، اس کو روٹین تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن کبھی انیوژل قسم کے حالات ہو جاتے ہیں. تو پھر اس میں جب انسان اٹھے تو پھر فوراً نماز ادا کر لے. لیکن آپ بلال کو ڈانٹے نہیں، ناراض نہیں ہوئے، کچھ نہیں کہا، بس یہ پوچھا وہ تم نے جو کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا میں سب کو جگا دوں گا اور تم خود بھی سو گئے. انہوں نے نیند کا کہا تو آپ نے فرمایا، اتنی کام کی بات ہم سب کو پتا چلی کہ بے شک اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں واپس کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہوتی جو درست نہ ہوتی تو اس کی اصلاح بھی کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لے کر آئے. کسی نے دیکھی برنی کھجور؟ کس کس کھجور کا نام آتا ہے؟ چلیے بتائیے مجھے. برنی نہیں، اجوا، الحمدللہ، اور مجدول، اور سکری. چلیے اب آپ اس دفعہ اللہ آپ کو لے جائے عمرے حج کے لیے تو وہاں آپ کھجور کی مارکیٹ جائیے اور دیکھیے اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، کیسے کیسے رنگ، کیسے کیسے سائز اور ذائقے، اور حیرت ہوتی. کسی کے اندر باریک سی گٹلی، کسی کے اندر گٹلی زیادہ اور اسکن چھوٹی سی، کسی کے اندر ہے ہی نہیں جیسے، اور کچھ بڑی بڑی، کچھ چھوٹی، کچھ ڈارک کلر کی، کچھ بالکل لائٹ کلر کی. بہرحال تو برنی بہت عمدہ کھجور ہوتی ہے. تو برنی کھجور لے کر آئے. آپ نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہاں ہمارے پاس ہلکی قسم کی کھجوریں تھی تو اس کے 2 سا اس کے 1 سا کے بدلے میں دے کر لایا ہوں تاکہ ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں گے. آپ نے فرمایا، او ہو، یہ تو سود ہے، یہ سراسر سود ہے، ایسا مت کرو. اگر تم نے اس طرح خریدنا ہو تو پہلے اپنی چیز فروخت کرو، اس سے جو پیسے ملے اس سے کھجور خریدو، یعنی تبادلہ نہیں کرو، بارٹر نہیں کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلال رضی اللہ عنہ کی عیادت بھی کرتی ہیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریبی تعلق تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال دونوں کو بخار ہو گیا. کہتی ہیں کہ میں دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، اے ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ اے بلال آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی دونوں کی انہوں نے عیادت کی. اب ان کے جو اخلاق اور صفات تھے ان میں سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ کمزوری تھی، ان کو پورا صحیح طرح نظر نہیں آتا تھا، اس کے باوجود اپنی ذمہ داریاں بھرپور ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکا کرے کیونکہ ان کی بصارت میں کچھ ہے، یعنی پوری طرح دیکھ نہیں پاتے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکہ نہ دے، یعنی سحری کھانے سے نہ روکے، بلال کی آنکھیں کچھ کمزور ہیں. پھر اسی طرح ادب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے. انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے باغات میں قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے. بلال ان کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چلنا بے ادبی سمجھتے تھے. چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ بھی پیچھے آ پہنچے. آپ نے پوچھا، بلال کیا تمہیں بھی وہ آواز سنائی دے رہی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی. فرمایا، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی شخص تھا. پھر سفر میں رات کو سب کے سونے کے بعد نماز پڑھنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے، یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں وہاں اترے.
آپ نے بلال سے کہا کہ تم پہرا دو، تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکے. اب آپ دیکھیں سب تھکے ہوئے تھے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، اور وہ پہرے میں بھی تھے، اور پہرے میں دیتے دیتے ساتھ ہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور پھر سو گئے. ان کی وفات جو ہے وہ شام میں ہوئی تھی، سیریا میں، اور دمشق میں سن 20 ہجری میں دفن کیے گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت بلال جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں نہیں رہے، وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد آتے تھے، اور پھر لوگ ان سے کہتے آزان دو تو وہ دینا نہیں چاہتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو آزاد کروایا تو اس موقع پر یہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اگر اپنی خاطر آپ نے مجھے آزاد کرایا تو میں آپ کا کام کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی خاطر آزاد کرایا ہے تو مجھے پھر چھوڑ دیجئے تاکہ میں اللہ کے کام کروں. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کی خاطر تمہیں آزاد کرایا. تو اس طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا، غزوات میں جانے کا موقع ملا، پھر اسی طرح مدینہ سے جانے کی اجازت ان کو مل گئی، کیونکہ وہ آپ کے بعد مدینہ میں نہیں رہنا چاہتے. پھر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نظر آئے کہ اے بلال، تم نے ہم سے کیسی جفا کی کہ تم ہمیں چھوڑ گئے، یعنی تم مدینہ میں نہیں ہو. تو تقریباً 6 ماہ کے بعد بلال رضی اللہ عنہ پھر واپس مدینہ میں آئے. حضرت فاطمہ کا پوچھا تو وہ فوت ہو چکی تھی، بہت روئے. پھر حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو گلے لگا کر بہت روتے رہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ دوبارہ واپس سیریا کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی اسی طرف گزاری تھی. تو ہم ذرا یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. پیج 85 پر حدیث 98. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمة عن محمد ابن المنکدر اخبرنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كان عمر يقول ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا یعنی بلالا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، اور ابو نعیم کہتے ہیں ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا. انہوں نے محمد بن المنکدر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابر بن عبداللہ نے خبر دی رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں جابر خود بھی اور ان کے والد بھی، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. قال کان عمر یقول، جابر کہتے ہیں کہ عمر کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، وآتق سیدنا بلالا یعنی بلالا، انہوں نے ہمارے آقا یعنی بلال کو آزاد کرایا تھا. بلال غلام ہیں، عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنا سردار مان رہے ہیں. یہ حضرت عمر کی بھی کسر نفسی ہے، ان کی ایک عاجزی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اپنے آپ کو کچھ بڑا نہیں سمجھتے تھے، اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضرت بلال ایک معمولی انسان ہے، لیکن ایمان اور ان کی استقامت اور دین کی ان کی خدمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی رفاقت کی وجہ سے وہ ان کی کس طرح قدر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا ہیں، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے. حدثنا ابن نمیر عن محمد ابن عبید حدثنا اسماعیل عن قیس. اور یہ جو ان کے آزاد کرنے کا واقعہ ہے یہ بھی تھوڑا دلچسپ ہے، تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ ایک دن امیہ بن خلف جو تھا وہ بلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا. حضرت ابو بکر پاس سے گزرے، اس سے کہا اے امیہ، کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں مارتے اس کو اتنا؟ تم کب تک اس کو اس طرح سزا دو گے؟ تو امیہ نے کہا تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، یعنی مسلمان بنا کر، تو جس حال میں تم اسے دیکھ رہے ہو اس سے تم ہی اس کو نجات دلاؤ گے. یعنی مطلب یہ تھا کہ آزاد کرا دو. اور یہ کہہ کے امیہ نے بلال کو مارنا پیٹنا مسلسل جاری رکھا، اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے پھرنے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یہ واپس نہیں، اتنی مار کھا کے بھی وہ سنتے ہی نہیں، واپس نہیں پلٹیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اور امیہ کو ان کے بدلے میں 3 اوقیہ سونا دیا کہ وہ ان کو چھوڑ دے. امیہ نے ابو بکر صدیق سے کہا مجھے لات اور عزا کی قسم اگر تم انکار کر دو کہ اس کو 1 اوقیہ سے زیادہ میں نہیں خریدو گے تو میں اس کو 1 اوقیہ میں بھی بیچ دوں گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم انکار کر دو کہ مجھے 100 اوقیہ سونا چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گا. اس شخص نے کیوں کہا کہ 1 ہی نہیں، اس کی تو کچھ قیمت ہی نہیں، 1 میں بھی لے جاؤ تو جان چھڑاؤ. لیکن حضرت ابو بکر کے نزدیک ان کی کیا قدر و قیمت تھی کہ 1 کیا تم 100 بھی مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا اور میں ان کو آزاد کراؤں گا. تو اس طرح حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کرایا تھا. اور یہاں پر جب انہوں نے آزاد کرا دیا تو پھر کیا ہوا،
حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لأبي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن عبید سے، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ان کنتا اگر تھے تم انما اشتریتنی تم نے مجھے خریدا لنفسک اپنی ذات کے لیے فامسکنی تو مجھے روک لیجئے، میں آپ کی خدمت کروں گا. وان کنت انما اشتریتنی للہ اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی خاطر آزاد کرایا ہے فدانی تو مجھے چھوڑ دیجئے. وعمل اللہ اور میں اللہ کا کام کروں گا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلوں گا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو مجبور کر رہے تھے کہ تم مدینہ میں ہی رہو اور یہاں آزان دیتے رہو، یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سپرد کیا تھا وہ کرتے رہو. لیکن بلال رضی اللہ عنہ سے آپ کی وفات کے بعد صبر نہیں ہوتا تھا، تو اس جگہ رہنا نہیں چاہتے تھے کہ جہاں بہت سی ان کی یادیں ہوں. ہر وقت سفر حضر میں ساتھ ہیں تو یہ جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال ہر نماز میں آپ کا نام لینا اشہد ان محمد الرسول اللہ اور آپ کی قبر مبارک کو دیکھنا، اس سے ان کے زخم تازہ ہوتے تھے. تو اس پر انہوں نے اجازت دی کہ مجھے یہاں سے جانے دیا جائے. تو شام کی طرف جو لشکر جا رہا تھا وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے. تو حضرت ابوبکر کو چونکہ تھا کہ وہ یہاں رہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کی خاطر آزاد کرایا تھا تو مجھے پھر اللہ کا کام کرنے دو، اور اگر اپنے لیے آزاد کرایا تھا تو ٹھیک ہے پھر میں رک جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے لیے کیا تھا، تم جو چاہو کرو. تو بہرحال پھر وہ چلے گئے اور 6 مہینے کے بعد آئے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کا کتنا ادب کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے مشن کو کس طرح جاری رکھا. کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کی باری ہے. استاذہ کل آپ نے کہا تھا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اور آج یہ واقعہ جب آپ نے شیئر کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو کسی کام کا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قیمت پہ اس کو خریدا تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے، اور بعد میں اونٹ بھی واپس کر دیا تھا. تو مجھے اپنے ابو یاد آ گئے کہ ہمارے ابو جو تھے جب شام کے وقت واپس آتے تھے تو وہاں سے کوئی ریڑھی والا گزرتا تھا اور اس کی ساری سبزی خرید لیتے تھے. سبحان کہ یہ باسی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں خریدے گا تو یہ گھر ویسے نہ جائے. اگر بیکری والے کے پاس جاتے تھے تو ساری چیزیں لے آتے. امی کہتی تھی یہ کیا کرتے ہیں آپ، کیوں اتنی چیزیں خرید لیتے ہیں؟ دال لاتے تھے دالوں کا ڈھیر. ان کا دل چاہتا تھا اگر میں گیا ہوں تو اس کی اتنی کرا دوں کہ اس کا جو ہے سامان نکل جائے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مجھے یاد ہے جس دن ان کی وفات ہوئی تھی تو میں حاضر ہوئی تھی آپ لوگوں کے یہاں. اس وقت میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں تھی، لیکن بس ایسے ہی. استاذہ میرا ایک سوال ہے، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلال رضی اللہ عنہ یہ الفاظ یوز کرتے تھے لبیک و سعدیک، محبت کا اظہار بھی اور یہ سب، تو یہ بعد کے ادوار میں دیگر علماء یا معزز لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا یا کیا جا سکتا ہے، یا یہ اسپیسیفک ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیونکہ جی اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں سرکاری اسکول میں پڑھے ہوں تو جب اٹینڈنس بولا کرتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ لبیک. یاد ہے؟ تو لبیک از سمپل ورڈ کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جو صادق و فدا کا ابی و امی وغیرہ ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس اعتبار سے کہ حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے ہی ہیں، لیکن جو خواتین صدقے کر رہی تھیں ان کے لیے بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے. تو محبت کے ساتھ یا ادب کے طور پر اگر کسی کو لبیک کہہ دیا جائے، اگر کوئی بلائے، ماں باپ بلائیں تو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے جی اچھا، جی میں حاضر، ابھی آئی. تو عربی میں اس کا پیرالل یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ جو ایکسٹرا باتیں لگاتے ہیں وہ عموماً ہم کہنے سے شرماتے ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، ادب کا اظہار ہے، احترام کا ایک طریقہ ہے. مجھے ابھی تک وہ اسکول یاد ہے جس میں سب لبیک کہتے تھے ٹیچر کو. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ